کپتان حکومت نے سانحہ ساہیوال میں ایک بے گناہ خاندان کے بہیمانہ قتل میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے اس قتل عام میں ملوث معطل شدہ مرکزی ملزم ایس پی جواد قمر کو ستارہ شجاعت سے نواز دیا ہے۔ اس پولیس افسر کا تعلق کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے ہے، جس کی نگرانی میں ساہیوال میں ایک بے گناہ خاندان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اس سانحے میں صرف 2 معصوم بچوں کی زندگی بچ پائی تھی۔ بعد ازاں مقتولین کے گھر والوں پر دباؤ ڈال کر قتل عام میں ملوث تمام پولیس افسران کو معافی دلوا کر بری کر دیا گیا تھا۔ تاہم مذکورہ پولیس افسر جواد قمر ابھی تک معطل ہے۔ یوں تحریک انصاف کے دور حکومت میں اس خاندان کو بھی انصاف نہ مل سکا اور 5 بے گناہوں کا خون رائگاں گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ریاستی ظلم کی انتہا گنوائی جائے گی تو سانحہ ساہیوال لوگوں کے ذہنوں میں ضرور آئے گا۔ یہ وہ سانحہ ہے جس میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بچوں کے سامنے ان کے والدین پر گولیاں برسانے کی ویڈیو پوری قوم نے دیکھی۔ یاد رہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ایس پی جواد قمر پر سانحہ ساہیوال میں ملوث ہونے کا الزام ہے، لیکن اسے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر غیر معمولی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرنے پر ستارہ شجاعت سے نوازا گیا۔ یہ شجاعت اور بہادری کے اعتراف میں دیا جانے والا دوسرا اعلیٰ ترین قومی اعزاز ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک معصوم خاندان کو گولیوں سے بھون کر ایس پی نے کس جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا؟ جن 24 افراد کو ستارہ شجاعت کا اعزاز دیا گیا، ایس پی ان میں سے 4 زندہ شخصیات میں سے ایک ہے۔ ISI کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھی اسی ستارہ شجاعت سے نوازا گیا، جو یہ اعزاز حاصل کرنے والے اس ایجنسی کے پہلے افسر ہیں۔ ستارہ شجاعت حاصل کرنے والے 20 مرحومین میں سے اکثریت ان ڈاکٹرز کی ہے جنہوں نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں اپنے ہم وطنوں کی زندگیاں بچاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی۔ جہاں تک ایس پی جواد قمر کا تعلق ہے، وہ جنوری سن 2019 کو ساہیوال میں فائرنگ کے واقعے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر معطل ہے۔ اس سانحے میں محمد خلیل، ان کی اہلیہ اور 3 بچوں کو گولیاں لگیں۔ وہ اپنے پڑوسی ذیشان جاوید کے ساتھ کار میں جا رہے تھے جب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے ان پر دہشت گرد ہونے کے شبے میں گاڑی کو روک کر فائرنگ شروع کر دی۔ اس واقعے میں خلیل کے 2 بچے بچ گئے۔ اس سانحے پر شدید عوامی رد عمل سامنے آیا تھا۔ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے وقت وزیر اعظم عمران خان بیرون ملک موجود تھے۔ عوام کے شدید رد عمل پر انہوں نے کہا تھا کہ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ قطر سے واپسی پر نہ صرف یہ کہ اس واقعے کے ذمہ داران کو عبرتناک سزا دی جائے گی، بلکہ میں پنجاب پولیس کے پورے ڈھانچے کا جائزہ لوں گا اور اس کی اصلاح کا آغاز کروں گا۔ حکومت پنجاب نے CTD کو اس قتل عام کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے محکمے کے سینئر افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا تھا، جبکہ CTD کے 3 اعلیٰ افسران کو وفاقی حکومت رپورٹ کرنے کا کہا گیا تھا۔ ایس پی جواد قمر اور DSP معطل ہوئے، جبکہ فائرنگ کرنے والے 5 اہلکاروں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ درج ہوا۔ سانحہ ساہیوال کے بعد مبینہ طور پر مجرمانہ غفلت کے مرتکب ایس پی جواد قمر کو اب ستارہ شجاعت سے نوازا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سانحہ ساہیوال میں ملوث تمام پولیس افسران کو اکتوبر سن 2019 میں بری کر دیا گیا تھا۔ استغاثہ کے سرکاری وکیل عبدالرؤف وٹو کے مطابق اس مقدمے میں استغاثہ کی طرف سے 26 گواہان پیش کیے گئے، لیکن پیروی کے دوران وہ تمام کے تمام گواہ ہی بدل گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ گواہان ہی عدالت کے کان اور آنکھیں ہوتے ہیں، اگر وہی بدل جائیں تو استغاثہ کیا کر سکتا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ تمام کے تمام گواہان نے عدالت میں کہا کہ اگر ملزمان کو بری کر دیا جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رؤف کے مطابق اس قتل کیس میں استغاثہ نے عدالت میں 2 قسم کے ثبوت پیش کیے تھے، ایک عینی یا واقعاتی اور دوسرے فورینزک یعنی سائنسی طریقے سے تصدیق شدہ۔ عینی نوعیت کی شہادت کے طور پر گواہان پیش کیے گئے، تاہم وہ مخالف ثابت ہوئے۔ واقعے میں زخمی ہو جانے والے مقتول کا کمسن بیٹا بھی اپنی گواہی میں ملزمان کے ملوث ہونے کی تصدیق نہیں کر پایا۔ دوسری جانب استغاثہ کے دباؤ کی وجہ سے گواہان میں سے کوئی بھی پولیس اہلکاروں کی شناخت پریڈ کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس مقدمے میں استغاثہ کے پاس مضبوط ترین فورینزک شہادت وہ ویڈیو سمجھی جا رہی تھی جن میں مبینہ طور پر پولیس اہلکار فائرنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے، تاہم فورینزک تجزیے کے بعد یہ شہادت عدالت کے لیے قابل قبول ثبوت نہیں رہی تھی۔ استغاثہ کی طرف سے واقعے کی تمام تر ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر یا نشریاتی ذرائع ابلاغ پر سامنے آئی تھیں، ان کی اصل کاپیاں حاصل کر کے انہیں تجزیے کے لیے پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی بھجوایا گیا تھا، تاہم ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ وہ ویڈیوز کے ذریعے ملزمان کی شناخت نہیں کر پائے اور یوں تمام ملزمان بری ہو گئے۔ تاہم شدید عوامی رد عمل آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے سانحہ ساہیوال میں ملوث 6 پولیس اہلکاروں کی بریت کے عدالتی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن ایسا کرنے کے بجائے حکومت نے سانحہ ساہیوال کے مرکزی ملزم ایس پی جواد قمر کو ستارہ شجاعت سے نواز دیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔